محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پہلے سورۃ النور مکمل ہوئی ہے اور اس کے بعد سورۃ الفرقان ہے۔ سورۃ فرقان کے بعد پھر الشعراء ہے اور شعراء کے بعد سورۃ النمل۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو سورۃ النور ہے، اس کا ابتدائی حصہ ایک اہم معاشرتی مسئلے کے حوالے سے، اور سورت کی ابتدا ان الفاظ سے ہے کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون، کہ سورت کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اس کے احکام کو فرض قرار دیا ہے اور ہم نے یہ روشن دلائل اس میں بیان کیے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باتیں بیان فرمائی ہیں، مسائل بیان فرمائے ہیں، ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے صبر کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، اور جو احکام اس میں بیان فرمائے ہیں حکم کے طور پر، ان کی فرضیت کا ذکر پہلی آیت میں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زانی اور زانیہ کے بارے میں حکم فرمایا ہے کہ دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور یہ 100 کوڑے لوگوں کے سامنے مارنے، چھپ چھپا کے نہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو پھر تمہارے دل میں یہ عمل کرتے ہوئے، اس حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، مجرموں کے بارے میں کوئی تمہارے دل میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورۃ نور میں تو یہی حکم ہے 100 کوڑے مارنے کا، لیکن حدیث میں جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی روایات میں کہ نبی علیہ السلام نے وہ جوڑا جو شادی شدہ ہے، وہ شادی شدہ اگر اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو پھر اس دھرتی پر رہنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ اضافہ سزا کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو سنبھالنے کے لیے ایک جائز صورت نکاح کی وہ اس کے لیے پہلے سے موجود۔ نکاح اسی لیے کیا جاتا ہے، دیکھیے یہ انسان کی ایک فطرتی ضرورت ہے، جس طرح کھانا پینا انسان کی ایک فطرتی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ بھی ایک فطرتی تقاضا ہے جس سے کوئی انسان بچا ہوا نہیں ہے، بچ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نکاح انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ بھی آنے کے بعد نکاح کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سے 11 ازواج مطہرات سے
نکاح کیا ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نکاح اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں حارج ہے، رکاوٹ کا سبب ہے، انسان نکاح کرنے کے بعد گھر کے مسائل میں الجھ جاتا ہے، پھر بیٹے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے، ان کے مسائل ہوتے ہیں، ان کو پالنا پوسنا، ان کو پڑھانا، ان کی ضروریات، یہ جو جنجال ہے اس سے بچنے کے لیے بس آدمی بچا ہی جائے، اکیلا تجرد کی زندگی اختیار کرے، یہی ٹھیک۔ لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح اللہ کی بندگی میں حارج ہے، جس طرح کہ عیسائیوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے، ہندوؤں میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے۔ عیسائیوں میں جو راہب ہیں، شاید بعض حضرات نے، آپ میں سے کسی نے دیکھے ہوں گے، مخصوص لباس پہنے ہوئے، سفید مخصوص لباس پہنے ہوئے، گاؤن پہنے ہوا، وہ اگر باہر بازار میں آتے ہیں تو وہ لوگ راہب کہلاتے ہیں، اور وہ نکاح نہیں کرتے اسی وجہ سے۔ اسی طرح ہندوؤں کے جو ہیں مہنتا حضرات، وہ بھی نکاح نہیں کرتے اسی تصور کے پس منظر میں کہ نکاح میں تو انسان الجھ کے رہ جاتا ہے، یکسوئی ختم ہو جاتی ہے، عبادت پوری طرح نہیں کر سکتا۔ مگر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، اور یہ اس لیے کہ اگر نکاح اللہ کی عبادت میں رکاوٹ کا سبب بنتا تو اس دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے تو ایک نکاح نہیں 9 سے 11 نکاح کیے۔ ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ کی زندگی میں تو صرف حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، لیکن مدنی دور میں آ کے نبی علیہ السلام نے اور بھی نکاح بہت سارے کیے۔ اس لیے یہ تصور دین میں بالکل ختم، غلط ہے کہ نکاح کی وجہ سے انسان اطاعت اور فرمانبرداری کے تقاضے جو ہے نا وہ پورے نہیں کر سکتا، یہ محض شیطانی وسوسہ ہے۔ تو یہ جو انسان کی ایک فطرتی تقاضا ہے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے شرعی یعنی وجود کے باوجود، اس کا تقاضا پورا کرنے کا ایک جائز ذریعہ موجود ہونے کے باوجود، جس کو قرآن مجید نے محسن کے لفظ سے تعبیر کی ہے، حسن کہتے ہیں دراصل اس قلعے کو کہ جس میں انسان اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے۔ احسان اور محسن کا لفظ استعمال ہوا ہے شادی شدہ کے لیے، تو گویا بدکاری سے بچنے کے لیے یہ ازدواجی تعلق بھی بمنزلہ ایک قلعے کے، بات سمجھے، ایک قلعے کے ہے کہ ازدواجی تعلق نکاح کرنے کی وجہ سے انسان اس برائی سے بچنے کے لیے یہ ایک قلعے کی سی صورت ہے۔ جب یہ صورت موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ایک نہیں 2 3 4 بیک وقت 4 نکاح کرنے کی بھی اجازت دے رکھی ہے، تو یہ اگر ایک کے بعد ضرورت محسوس کرتا ہے دوسرا نکاح کر لے، تیسرا کر لے، چوتھا کر لے، لیکن بشرط یہ ہے کہ ان میں عدل اور انصاف قائم کرے۔ شرط یہ ہے کہ ان میں عدل اور انصاف کرے۔ ایک حدیث کے لفظ میں آتے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ میں نے تو عدل انصاف قائم کیا ہے، ہر ایک زوجہ کے گھر میں روزانہ رہتا ہوں، اس کے گھر میں آنا جاتا ہے، میں نے تقسیم کر رکھی ہے ہر ایک کے بارے میں، لیکن دل تو مولا کریم تیرے قبضے میں ہے، وہ تو میرے قبضے میں نہیں، وہ تو تیرے قبضے میں، اور دل کا میلان میرا جو ہے وہ زیادہ کس کی طرف ہے؟ عائشہ کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ مرض الموت میں بھی آخری بیماری کے ایام میں نبی علیہ السلام جب تک جسم میں سقط رہی
آپ ازواج مطہرات کے گھروں میں جاتے آتے رہے، لیکن جب کمزوری زیادہ بڑھی تو آپ نے پھر یہ بات فرمائی کہ عائشہ کی باری کب ہے، اگر تم اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں باقی دن گزاروں۔ تو ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہ مجمعین، رضوان اللہ علیہن، انہوں نے اس کی اجازت دی اور باقی ایام نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گزارے۔ گھر میں گزارے ہی نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، بلکہ آخری سانس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دی۔ آپ کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے کے ساتھ تھا اور اس طرح لیٹے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کا روح جو ہے نا وہ پرواز کی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ ہے روایت صحیح احادیث میں، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور بھی دوسری احادیث کی کتابوں میں۔ لیکن روافض جو ہیں، جن کا دسار اور شعار جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ اکثر و بیشتر ان کے مذہب کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے، جھوٹ پر بنیاد۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے ساتھ تھے اور حضرت علی کی گود میں نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا، لیکن یہ سارا جھوٹ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں کہا ہے کہ ان روایات کو بیان کرنے والے سارے رافضی، صحیح روایات یہی ہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کے گھر میں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں انہوں نے انتقال کیا۔ حضرت عائشہ سے جو محبت تھی، منافق عبداللہ بن ابی کو وہ گوارا نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر اسے موقع مل گیا تہمت زنی کا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یعنی یہ اتنا بدکماش انسان تھا، بد نصیب انسان تھا کہ نبی علیہ السلام کی مخاصمت اور مخالفت اور صحابہ کرام کی مخالفت اور مخاصمت پر ہی اس نے اکتفا نہ کیا، بلکہ نبی علیہ السلام کے گھرانے کو داغدار کرنے کی بھی اس نے پوری کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کوشش پس پردہ حملہ حضرت محمد رسول اللہ پر تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی حضرت عائشہ پر اگر تہمت لگی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، تو اس کی زد کس پر آتی ہے؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ پروپیگنڈا جو ہے نا وہ اتنا مؤثر ہوتا ہے کہ سادہ دل جو ہے نا وہ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج کے میڈیا کے دور میں تو آپ یہ آئے دن صورتحال دیکھتے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور لوگ وہی ذہن بنا لیتے ہیں جو کہ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں۔ سچ کا عنصر ان میں 40% بھی نہیں ہوتا، 60% جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کے اس پروپیگنڈے سے آپ دیکھیے حضرت حسان بن ثابت جیسے مخلص نبی علیہ السلام کے ساتھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالہ داد بھائی حضرت مصطح اور حضرت زینب کی ہمشیرہ حمنہ، یہ متاثر ہو گئے، یہ بھی متاثر ہو گئی اس فتنے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان باتوں سے جو عبداللہ بن ابی نے اڑا رکھی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، قصہ مختصر لمبی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عرصے کے بعد یہ صورت، اس کا ابتدائی حصہ نازل فرمایا، جس میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ تعالیٰ نے برات نازل کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اپنی قسمت پر جتنا بھی فخر کروں کم ہے، میرے تو وہم و خیال میں بھی نہ تھا، میں تو یہی سمجھتی تھی کہ میرا دامن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک کریں گے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
میری پاک دامنی اور میری صفائی پیش کر دیں گے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دلوائی تھی، کروائی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ سمجھتی تھی، لیکن یہ تو میرے تصور میں ہی نہیں تھا کہ میری پاک دامنی کا پورا ایک رکوع اللہ اکبر اس صورت کا وہ قرآن بنا کے اللہ ذوالجلال عرش عظیم سے نازل فرما دیں گے، اور قیامت تک میری پاکیزگی اور میری طہارت کا اظہار محراب و منبر میں ہوتا رہے گا۔ یہ کتنا مقام ہے اور کتنا درجہ ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دل جلتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ دکھ بھی ہوتا ہے، اتنی باتوں کے باوجود، یہ کچھ کہنے کے باوجود، اللہ کی طرف سے یہ برات بیان ہونے کے باوجود، یہ روافظ کے دل حضرت عائشہ کے بارے میں ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ اندازہ کیجیے، ابھی تک صحیح نہیں ہے، روافظ کے دل صاف نہیں ہے حضرت عائشہ۔ اور پھر جو تصور انہوں نے اپنے امام مہدی موہوم امام مہدی جو غار میں چھپے ہوئے ہیں، وہ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ سر و منجرا ایک جگہ ہے، اس میں ایک پہاڑ میں غار ہے۔ علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں اس غار میں کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں، اس میں تو آدمی گھسیٹ کے بھی داخل نہیں ہو سکتا، چھوٹا چھوٹا سا جانور شاید چلا جائے لیکن آدمی تو اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ 1300 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ امام تو غار سے نکلا نہیں، اور نہ ہی وہ نکلے گا۔ یہ تصور ہی ایسا ہے۔ لیکن اس امام کے بارے میں جو کوئی تصور دیا گیا ہے کہ وہ جب آئے گا امام مہدی تو پھر آ کے کرے گا کیا، اللہ معاف فرمائے، وہ ہماری زبان زیبا نہیں دیتی جو کچھ اس نے کہا ہے۔ وہ نہ آ کے حضرت ابو بکر کو چھوڑے گا، نہ حضرت عمر کو چھوڑے گا، بلکہ نبی علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ میں زبان سے وہ بات کہہ نہیں سکتا جو ان ظالموں نے لکھی، اور جو حضرت عائشہ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو درے لگائے جائیں گے، قبر سے نکال کے سزا دی جائے گی، سولی پہ چڑھایا جائے گا، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ اتنا گندا اور غلیظ مذہب ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں، جن کی پاک دامنی ایک جگہ پر نہیں، قرآن مجید کی اکثر صورتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ایمان کی، ان کی وفاداری کی، ان کی سچائی کی، ان کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی، اور ان کی جانثاری کی اللہ سبحانہ و تعالی نے تعریف کی، اور دنیا میں ان پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انہیں خطاب دیا۔ آپ ذرا یہ سوچیں، حدیث میں آتا ہے، صرف تصور کریں ذرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک روز جنت میں سارے جنتیوں کو اکٹھا کریں گے، درجہ بدرجہ جتنی جنت کے بسنے والے ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے ایک جگہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھیں گے بھائی کسی چیز کی ضرورت ہے، میرے بندوں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ یا اللہ کبھی کسی چیز کی نہیں ہے، ہر چیز وافر ہے، جو چاہتے ہیں ملتی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج میں تمہیں ایسی چیز دینا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے تمہیں نہیں میسر آئی۔ تمام اہل جنت سے صحابہ اپنے اہل جنت کہیں گے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہ وہ آج کون سی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں تمہارے اوپر راضی ہوں، آج کے بعد میں تم پر ناراض نہیں ہوں، میں تم پر راضی ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ
حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، اور یہی طریقہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا جب کسی کے گھر میں جاؤ دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو، نہ دروازے کے میں سے کسی کوئی رکھنا ہو، کوئی رکھنا ہو جنوں اسی نے چیت پنجابی چ وہ دے وچوں دی نہ چانکو، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں ہو کے کھڑے ہو، سامنے کھڑے نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا اگر کوئی آدمی اس طرح جھانکے دروازے میں سے اور اہل خانہ کوئی چیز اٹھا کے اس کے آنکھ پر یا منہ پہ مار دے اور اس کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اس کا کوئی وزر نہیں۔ حالانکہ حکم کیا ہے، اگر کوئی کسی کی آنکھ ضائع کر دیتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ آنکھ ضائع۔ السن بالسن والعین بالعین والاذن بالاذن، کان کاٹا ہے تو کان کاٹا جائے گا، اسی طرح آنکھ ہے تو آنکھ کاٹی جائے گی۔ لیکن یہ جرم اس نے کیا ہے، یہ ہے تحفظ، یہ ہے حفاظت، یہ ہے آبرو، یہ ہے عزت مسلمان کی اور مسلمان گھرانے کی، کہ اس کے گھرانے میں اس طرح نظر ڈالنا بھی جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کوئی جسارت کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی آدمی اگر اس کو مارے اور اس کا منہ زخمی ہو جائے حتیٰ کہ آنکھ اس کی پھوٹ جائے تو اس کی آنکھ کا کوئی وزر اس مارنے والے پر نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ عزت و ناموس کی پاسداری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، لیکن ہم تو ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی صورت میں پھر غض بصر کا حکم ہے، نگاہ نیچی رکھنے کا، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، بلکہ عورتوں کے لیے بھڑکیلے لباس پہننے سے بھی منع کیا ہے، بلکہ اس دور میں بھی اب بھی پازیبیں پائی جاتی ہیں تو عورتوں کو حکم ہے کہ جناب پاؤں زمین پر مار مار کے نہ چلیں تاکہ پازیبوں کی آواز نہ آئے۔ یہ پازیبیں جو پائی جاتی ہیں نا زیور چاندی کی، ان کی آواز نہ آئے۔ اور یہ آواز کیوں نہ آئے کہ شیطان کسی مرد کے دل میں تیری اس پازیبی کے جو جھنجھلاہٹ ہے، جو آواز ہے، اس کے جسم اس کے کانوں میں پڑے اور اس کے دل میں کوئی خطرات، شیطانی وساوس تیرے بارے میں پیدا ہوں، یہ پیدا ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں اسلام صرف یہ نہیں روکتا کہ شراب نہ پیو، اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ جناب بدکاری نہ کرو، اسلام یہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، اس کے قریب نہ جاؤ، گناہ کے قریب نہ جاؤ۔ گناہ کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، ان کو بھی ختم کرتا ہے۔ ہم گناہ کے ذرائع کو تو ختم نہیں کرتے، شراب کو تو ختم نہیں کرتے، آوارگی کو تو ختم نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں جی جرم رکتا نہیں ہے۔ جرم کیسے رکے؟ جرم روکنے سے پہلے اس جرم کے جو ذرائع ہیں، جو اسباب ہیں، جب تک ان کا خاتمہ نہ کیا جائے اس وقت وہ جرم رک ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گناہ لا تقربوا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ بدکاری، گناہ، شراب، ان چیزوں کے تم قریب نہ جاؤ۔ پینا تو گزارا، اس کا ارتکاب کرنا تو گزارا، اس کے قریب جانے کی بھی اجازت نہیں دی۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یوں سمجھو کہ اپنی بکریاں چلا رہے ہو اپنے چراگاہ میں، اور کسی کی فصل ہے اس طرح، تو تم اپنی بکریوں کو اس کی فصل کی دیوار کے قریب نہ چلاؤ بلکہ پیچھے رکھو۔ مثال دیکھ، پیچھے رکھو۔ کیوں؟ وہ تو جانور ہے،
جب وہ دیکھے گی کہ اگلے اندر فصل لہلہا رہی ہے تو وہ چھلانگ لگائے گی اور فصل کھا لے گی، اس کو منہ مارے گی۔ واقعات ہوتے ہیں اس طرح یا نہیں ہوتے؟ اور اس پر پھر لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں کو ہی مار دیا جاتا ہے، یا آئے دن اخباروں میں یہ واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو پہلے ہی حکم دے دیا کہ تم جانوروں کو چراتے ہو تو اس فصیل کے، اس حد کے قریب بھی ان کو نہ جانے دو، دور دور رکھو، تاکہ یہ فتنہ پیدا ہی نہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا دین وہ برائی سے ہی نہیں روکتا، جو برائی کے اسباب اور ذرائع ہیں اس کو بھی روکتا ہے۔ دین کا ایک مستقل اصول ہے سد ذرائع، بات سمجھے، سد ذرائع، ذریعہ کو روکنے کا سبب۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ بڑی تفصیلی بات کی ہے اس موضوع پر، ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، دیکھیے نام بھول گیا، آ جائے گا ذہن میں بتلا دوں گا۔ اللہ اکبر، انہوں نے بڑی تفصیل سے شرک کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، بیع و شراء کے حوالے سے، دین کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے، یہ جتنے ذرائع ان چیزوں میں خرابی کا باعث بن سکتے ہیں ان تمام ذرائع کی نشاندہی کی، ان تمام ذرائع کی نشاندہی کی۔ اللہ اکبر کبھی، جس کو اصول میں یہی سد ذرائع کہتے ہیں کہ ذریعہ ہی بند کر دو، برائی کا ذریعہ ہی بند کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دین نے یہی سکھایا ہے، اس صورت میں یہی اللہ ذوالجلال نے بتلایا ہے، اور پھر آگے اللہ ذوالجلال نے کہا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کام ہی پورا کرو، جن کا نکاح نہیں ہے ان کا نکاح کرو، تاکہ یہ برائی جنم ہی نہ لے۔ جن کا ایام کا معنی یہ نہیں ہے کہ بیوہ کا، نہیں، جن کا نکاح نہیں ہے، وہ بالغ ہے، حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے، اس کا نکاح کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے ہاں تو 18 سال تک ویسے ہی چھٹی دے دی گئی ہے یا نہیں؟ اور یہ 18 سال تک کا ذریعہ یہ بدکاری کو جنم لینے کا ذریعہ ہے یا بدکاری کو روکنے کا ہے؟ یہ تو بدکاری کو جنم دینے کا ذریعہ ہے، روکنے کا ذریعہ نہیں۔ روکنے کا ذریعہ یہ ہے کہ جب بالغ ہو جائے نکاح کرو، تاکہ یہ برائی جنم ہی نہ لے۔ اسی لیے اس صورت میں، یعنی اس واقعے کے متعلقات جتنے ہیں اس بدکاری سے بچنے کے، وہ سارے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت نور میں بیان فرمائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی باتیں بھی بتلائی ہیں کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کچھ آدمی ایسے بھی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، وہ تجارت کریں تب بھی، وہ کاروبار کریں تب بھی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ۔ اللہ اکبر۔ اتنی اطاعت گزاری کے باوجود، اتنی فرما برداری کے باوجود کہ عین کاروبار میں بیٹھے ہوئے آواز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کان میں آتی ہے تو یہ وہیں ٹھپ دیتا ہے کام اور مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ مال اللہ نے دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور ساتھ یہ کیا؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اتنے اطاعت گزار ہونے کے باوجود وہ قیامت کے دل سے ڈرتے ہیں، جس دن یہ دل جو ہے وہ بھی گلے کو آ جائے گا، دل منقلب ہو جائے گا۔ یتقلب فیہ، یتقلب فیہ القلوب والابصار، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور دل جو ہے وہ بھی منہ کو آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس دن سے اتنی اطاعت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، بے خوف نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی اہل ایمان سے بتلایا، اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن ایک بات صرف ایک سن لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ انما قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اللہ اکبر واولئک هم المفلحون۔ اور ایک جگہ آگے جا کے پھر یہاں تک یہ فرما دیا وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کہ میرے نبی کی آواز کو پہلے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اور آخر میں یہ بات بھی فرما دی کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، میرے رسول کی آواز کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو۔ کسی کو بلاؤ، دل چاہے تو آئے، دل چاہے تو نہ آئے، لیکن یہ صورت رسول کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بلاوے اللہ کا رسول یا اللہ کا پیغام آئے تمہارے پاس تو تم فوراً اس کو قبول کرو، اس میں لا تو لال نہ کرو، ہیلا بہانہ نہ بناؤ، اس سے جان چھڑانے کا کوئی فکر نہ کرو، بلکہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ یہاں ایک بات غور طلب یہ ہے کہ اللہ ذو الجلال نے پہلے فرمایا ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، دو تفسیریں ہیں اس کی۔ ایک یہ کہ اپنے نبی کو اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو، میرے نبی کا نام لے کے نہ بلاؤ، احترام اور عزت سے بلاؤ، اللہ اکبر۔ اور دوسرا مفہوم وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، نبی علیہ السلام کی تقریب کا تقاضا ایک یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کو آپ کا اسم گرامی لے کے نہ بلایا جائے، بلکہ آپ سمجھیں کہ جو اہل عرب ہیں وہ نام لے کے اپنے اشراف کا نام لے کے ان کو نہیں بلاتے تھے، ان کی کنیت سے ان کو بلاتے تھے، کنیت سے ان کو بلاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں نام سے زیادہ کنیتیں مشہور تھی، اور بعض کنیتیں تو ایسی ہیں کہ وہ نام کا جگہ لے چکی ہیں، نام ان کے معلوم ہی نہیں ہے، کنیت ہی مشہور ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی اولاد نہیں، لیکن ام عبداللہ ان کی بھی کنیت ہے، ان کی بھی کنیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو عرب میں یہ طریقہ تھا، حضرات محدثین میں بھی یہی طریقہ ہے، صحابہ اور تابعین میں بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو نام لے کے نہیں بلاتے تھے، کنیت سے بلاتے تھے، یعنی بیٹے کی وجہ سے یا کوئی اور کنیت جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی اس کی وجہ سے۔ اللہ ذو الجلال نے تو اپنے نبی کے احترام میں اللہ اکبر کبیرہ ایک لغت کو تبدیل کر دیا۔ اللہ ذو الجلال نے فرمائے لوگو ایمان والو لا تقولوا رائنا، میرے نبی کو یہ نہ کہو رائنا، ولیکن قولوا انظرنا، بلکہ یہ کہو کہ حضور ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، ہمارا لحاظ کیجیے۔ کیوں؟ صحابہ کرام تو فرماتے تھے رائنا، حضور ہمارا خیال کیجیے، لیکن یہودی اس کو بگاڑ کے پڑھتے تھے رائنا، جس کے معنی ہے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ رائنا، اللہ ذو الجلال نے صحابہ کی لغت سے وہ لفظ ہی خارج کروا دیا کہ یہ بولنا ہی نہیں تم نے۔ یہ ہے احترام نبی علیہ السلام، اور یہ بھی احترام ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعائے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا، کہ رسول کا نام لے کے اس طرح نہ بلاؤ جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کے بلاتے، بلکہ احترام سے بلاؤ۔ لیکن ہمارے یہاں تو بابا آدم ہی نرالا ہے، ہمارا بابا آدم نرالا ہے، ہم جس طرح چاہتے ہیں نبی علیہ السلام کو نام لے لے کے بلاتے ہیں، کوئی حجاب محسوس نہیں کرتے۔ بہرحال ساتھ یہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول کے کسی حکم کی مخالفت کریں تو کہیں کسی فتنے میں یا عذاب میں دھر نہ لیے جائیں۔ ایک حکم کے بارے میں
یہ نہیں کہ تمام حکم کے بارے میں، ایک حکم کی مخالفت بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ناراضی کا اور عذاب کا باعث بن سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار بنائے، اطاعت گزار بنائے۔ آگے سورۃ فرقان ہے، اس میں بھی توحید ہی کا ذکر ہے، ابتدا میں ہی سورۃ فرقان کے بعد سورۃ شعراء ہے، جس میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے، نام لے لے کے اللہ تعالیٰ نے بتلایا، نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، کہ ان تمام نے اپنی قوم کو یہی کہا کہ اتقوا اللہ واطیعون، اتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ساری سورۃ شعراء میں سب انبیاء کرام علیہ السلام کی اسی دعوت کا ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ نمل ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر بالخصوص کیا ہے۔ یہاں امام راضی نے ایک بڑی لطیف بات کہی ہے، امام راضی نے، اور وہ تفصیل سے ذرا نقل کی ہے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو وہ ایک نملہ، ایک چونٹی، وہ کہنے لگی یا ایتھا النملہ ادخلوا فی مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں پائمال کر دے اور انہیں احساس تک نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کے نیچے یہ چونٹیاں مری جا رہی ہیں۔ راضی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو رافضی ہے نا، یہ تو چونٹیوں سے بھی بدعقل ہے، ان سے بھی بے وقوف ہے، ان سے بھی زیادہ احمق ہے۔ اور چونٹیوں کو اتنا شعور ہو گیا کہ نبی کے ساتھی مخلوق پر ظلم نہیں کرتے، قصداً ارادتاً مخلوق پر نبی کے ساتھی زیادتی نہیں کرتے۔ چونٹیوں کا احساس ہو گیا، لیکن ان رافضیوں کو احساس نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کے ساتھی نے ظلم کیا، ابو بکر نے بھی، عمر نے بھی، عثمان میں بھی، حضرت فاطمہ پر بھی، حضرت علی پر بھی، حضرت حسن پر بھی، حضرت حسین پر بھی ظلم کیا۔ یہ رافضیوں اس چونٹیوں سے بھی بڑے زیادہ احمق ہیں یہ رافضی۔ یہ بات بہرحال راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے اسی صورت کے اس واقعے کے تناظر میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحابہ اور نبی کے ساتھیوں کے بارے میں اسی حسن ظن پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔